بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھنے جا رہے ہیں. بعض نسخوں میں اس کا نمبر الگ ہو سکتا ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے 207 اس میں نمبر ہے. بعض دیگر نسخوں میں شاید 262 نمبر ہوگا. کتاب الحج ہم لوگ بالکل شروع سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب ما يلبس المحرم. جی شیخ پڑھیے. باب ما يلبس المحرم من الثياب. محرم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باب ما يلبسه. جی عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب سے کتاب الحج پڑھ رہے ہیں. کتاب الحج شروع کرتے ہوئے ہم لوگ اس کے لغوی اور شرعی معنی کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں
جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان کو پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے الحج، الحج کے لغوی معنی ہیں القصد، یعنی ارادہ کرنا۔ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو صرف ارادہ کرنے کو الحج کہتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ارادہ اللہ کے گھر کا مخصوص ایام میں مخصوص کاموں کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، اس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ عربی میں کہیں گے الحج لغتاً القصد، اور شرعی اعتبار سے القصد الی البیت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، القصد إلى البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص۔ عموماً اصطلاحات جو شرعی اصطلاحات ہوتے ہیں اس کی تعریف کی روشنی میں اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اس تعریف کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں گے تو القصد الی البیت الحرام لأعمال مخصوصہ فی زمن مخصوص، اس تعریف کی روشنی میں جو آدمی اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے خاص کاموں کی ادائیگی کے لیے اور خاص اوقات میں، تو وہی حج کہلائے گا۔ اس تعریف کی روشنی میں اگر کوئی آدمی جو اشہر حج ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں یعنی زمن مخصوص جو کہا گیا، یہ زمن مخصوص سے مراد یہی ہے جو اشہر حج ہیں، یعنی شوال کا مکمل مہینہ، ذو القعدہ کا مکمل مہینہ اور ذو الحجہ کے 10 دن۔ ان دنوں میں حج کے ارادے سے اگر کوئی انسان حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آدمی گویا کہ حج کا ارادہ کر رہا ہے، حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی انسان کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کا، مثلا رمضان میں کرتا ہے، تو یہ اشہر حج نہیں ہے، یہ رمضان میں جو آدمی اس طرح کا ارادہ کرے گا وہ عمرہ کہلائے گا، حج مخصوص ایام میں ہوگا۔ اور یہاں پر حج اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کے کئی فائدے ہیں، اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ سب سے پہلی بات، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کسی آدمی نے ایسا حج کیا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق سارے کام کو اس نے انجام دیا، فسق و فجور سے دور رہا، یہ سارے کام اس نے شرعی تقاضے کے مطابق اس کو ادا کیا، تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ حج مبرور ہوگا۔ اور ایسے حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے حج کی۔ اب حج کے کیا فائدے ہیں اور کس اعتبار سے اس کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ مختلف اعتبار سے اس کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دینی فائدہ بھی ہوگا۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ندا کو، جو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کرنے کا حکم دیا، اس کی ندا کو لبیک کہتے ہوئے اگر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اپنے عاجزی اور اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بات اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور یہ انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ جو عرفات کے دن اللہ رب العزت اپنے ملائکہ سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندے جو میرے کہنے پر، میرے حکم کے مطابق یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں، اور جاؤنی شعثا غبرا، پراگندہ حال ہیں، تو ان کو میں معاف کر دیتا ہوں، ان کی میں بخشش کر دیتا ہوں۔ یہ ساری فضیلتیں انسان کو حاصل ہوں گی اگر وہ حج کرے گا۔ اور دوسری بات، اگر ثقافی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں انسان اگر پہنچے گا حج میں تو اس کو مختلف ثقافتوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو ملنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یہ اس کا ایک
ثقافی فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح اس کے جو سماجی فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی حج کا حج بھی ہو جائے، تھوڑی بہت تجارت بھی ہو جائے، اس کے اندر فائدہ بھی کما لے، تو یہ بھی کوئی منافی نہیں ہے حج کے ارادے کے منافی نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدے کی جو چیزیں ہیں اس کا بھی اگر کوئی آدمی یہاں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی موقع ہے۔ اسی طرح اگر سیاسی اعتبار سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے امراء ہیں، ذمہ داران ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جانا جائے اور امت کے جو مسائل درپیش ہیں ان سے متعلق بات چیت ہو، تو یہ امت کے سیاسی فائدے میں بھی ہوگا۔ اس طرح حج کے بے شمار فوائد ہیں، اور حج اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے، اور جس آدمی کے پاس اس بات کی استطاعت ہو تو وہ حج کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر حج نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت کے پاس جواب دہ ہوگا۔ اگر بخیلی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس باز پرس ہوگی۔ اگر کوئی آدمی حج کا انکار ہی کر دیتا ہے تو پھر گویا کہ وہ انسان کافر ہوگا۔ حج کا انکار کرنا یعنی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر بخیلی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو وہ انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت بڑے رکن کو اس نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پوچھا جائے گا کہ کیوں اس نے غفلت برتی بڑے رکن سے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں حج کے ابواب میں سب سے پہلا جو باب ہے باب المواقیت۔ باب المواقیت، المواقیت جمع میقات، میقات کی جمع ہے۔ میقات یہ تو زمانی بھی ہو سکتے ہیں، مکانی بھی ہو سکتے ہیں۔ زمانی جیسے ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ ذوالقعدہ ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، تو یہ میقات زمانی ہیں، انہی دنوں میں حج ہوگا۔ اگر کوئی انسان محرم میں نکل جائے، حج کے وہ سارے کام انجام دے جو انجام دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ میقات زمانی ہے۔ اسی طرح میقات مکانی بھی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کی حفاظت کے لیے، حدود حرم کے تقدس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف سے آنے والوں کے لیے ایک میقات مقرر کی، اور اس میقات کے اندر جو بھی آدمی آئے گا حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، تو وہ عام لباس میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ خاص لباس زیب تن کرے گا، احرام جسے کہتے ہیں، اور وہ احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوگا۔ یہ میقات یا مواقیت یہ ہر ملک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ہر ملک کیا کہ مطلب جتنے بھی مواقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اس راستے سے آ رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں سے ان کا گزر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو 4 یا 5 مواقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، یہ کوئی ایک مدخل نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک مدخل رئیسی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اگر اس دروازے سے داخل ہوگا تو ہی اس کا حج ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ اور اس کے بالمقابل جو بھی آدمی آئے گا وہ احرام کے ساتھ داخل ہوگا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ مواقیت کیا ہیں؟ مواقیت مکانیہ میں اہل مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو بتلایا، اور اہل شام کے لیے جحفہ کو بتلایا، اور اسی طرح اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق۔ یہاں جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر ذات عرق کا ذکر نہیں ہے، دیگر ایک حدیث میں صحیح مسلم کی اس میں ذات عرق کا ذکر ہے۔ اور بعض
ائمہ کے یہاں یہ بھی ہے کہ وہ ذات عرق جو ہے اہل عراق کی جو میقات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اہل عراق والوں کی شکایت سنی کہ یہ ان کے لیے دور پڑ رہا ہے، تو آپ نے ان کے لیے اس دوسری میقات کے بالمقابل جو مقام ہے اس کو آپ نے ان کے لیے ایک میقات قرار دیا۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس میقات ہی سے گزرے، اس میقات ہی سے گزرے، بلکہ جہاں سے بھی آدمی گزرے اس میقات یا اس کے بالمقابل جگہ سے اندر آئے تو وہ احرام پہنا ہوا ہو، چاہے وہ بری راستے سے یا بحری راستے سے یا جوی راستے سے، جس راستے سے بھی وہ حج کے لیے آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احرام کی حالت میں اس کو اندر داخل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آخر میں حدیث میں یہ بات کہی گئی ہن لہن ولمن اتی علیہن، کہ یہ مواقیت ان ممالک سے آنے والوں کے لیے ہیں، ولمن اتی علیہن، اور جو اس ملک سے گزر کر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، ممن اراد الحج والعمرہ ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ۔ ان کے علاوہ جو لوگ میقات کے اندر ہیں، جو لوگ آلریڈی حدود حرم میں ہیں، رہتے ہیں، آ گئے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے میقات وہیں ہے جہاں سے وہ اپنا عمرہ شروع کریں گے، ان کے لیے حدود حرم سے باہر جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ حکم خاص ہے حج کے لیے، لیکن اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حدود حرم کے باہر جانا پڑے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب جو مسجد ہے اس کو مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ کہتے ہیں، تو یہ حدود حرم سے باہر ہے، آدمی حدود حرم سے باہر جائے پھر وہاں سے احرام پہن کر آئے تو وہ عمرے کے لیے ضروری ہے۔ البتہ حج کے لیے جہاں سے آدمی شروع کرے گا، چاہے ہوٹل میں ہو، حرم میں ہو، مکہ مسجد حرام میں ہو، جہاں بھی ہو وہاں سے وہ شروع کر سکتا ہے۔ یہاں پر دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث میں یہ بات کہی گئی یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفہ واہل الشام من الجحفہ۔ اہل کہتے ہیں احرام باندھنے کو۔ احرام باندھنا یہ صرف کپڑا پہن لینا نہیں ہے، احرام باندھنے میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو آپ احرام پہن لیں اور حج یا عمرے کا ارادہ کر کے آپ نیت کر لیں اور صراحت کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ نیت حج کی یا عمرے کی کرنا اور اس کو زبان کے ذریعے سے ادا کرنا یہ صرف حج اور عمرے میں ثابت ہے، اور دیگر جگہوں میں نمازوں میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو لبیک اللہم حجن کہنا یا لبیک اللہم عمرتن کہنا یا لبیک اللہم حجن متمتعا بہا الی العمرہ، ایسے کہنا، یہ ساری چیزیں صرف حج میں صراحت کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ باقی دیگر عبادتوں میں، نماز وغیرہ میں یا روزے میں آدمی صرف دل میں ارادہ کر لے تو یہ خود کافی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو تیسری حدیث ہے، باب ما یلبسہ المحرم من الثیاب، پوچھا جا رہا ہے کہ محرم کیا پہنے گا۔ یہ بات یہاں پر عنوان کے طور پر، باب کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 209 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا چیزیں محرم آدمی پہنے گا؟ ما یلبس المحرم من الثیاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا لا یلبس القمیص۔ اب کیا چیزیں پہنے گا یہ بتانا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ پہنو یہ پہنو ایسے کیسے کہیں گے؟ جو چیز منع ہے اگر وہ چیز بتلا دیں تو بھی بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ایسے ہی دیا لا یلبس القمیص ولا العمائم ولا السراویلات۔ قمیص تو معروف ہے، جو بدن کے اعتبار سے آدمی بنا لے، اوپری حصے کو کہتے ہیں، ولا العمائم،
इमामा जो है सर पे ये नहीं बांधेगा। वल सरावीलात, सिरवाल पाजामे को कहते हैं, ये भी नहीं आदमी पहनेगा। वल बरानिस, बरानिस कहते हैं मुकम्मल लिबास को, जैसे अहले मगरिब पहनते हैं जिसके साथ टोपी भी होती है, तो ऐसा कोई लिबास मुकम्मल ना पहने। वल खिफाफ, खिफाफ जमा है खुफ की, खुफुन जमअहु खिफाफ, मौज़े जिसे हम कहते हैं, वो नहीं पहनेगा। इल्ला अहदुन ला यजिदु नअलैनि फलयल्बस खुफ़ैन, अगर किसी को नाल नहीं मिलते हैं तो वो खुफ पहनेगा, लेकिन उसको पिछले हिस्से से काट लेगा और उसको क्या कहते हैं, ये जो टखना है उसके नीचे कर देगा। वला यल्बस मिन थियाबि शैअन मस्सहु ज़अफ़रानुन औ वर्स, ये ज़ाफ़रान से रंगे हुए या लगे हुए, उसको लगा हुआ ज़ाफ़रान लगा हुआ ऐसा कपड़ा या खुशबू लगे हुए ऐसे कपड़े वो न पहने। यहाँ बुखारी की रिवायत में वला तंतक़िबुल मरअह वला तलबसुल क़ुफ़्फ़ाज़ैन, औरत निक़ाब न पहने और न क़ुफ़्फ़ाज़ैन यानी दस्ताने या ग्लोव्स न पहने। ये चीज़ें मना की गई हैं। अब मुहरिम के लिए ये चीज़ें मना हैं। अगर इनके अलावा जो चीज़ें पहनना चाहें पहन सकता है। मुहरिम के लिए जो इहराम का कपड़ा है वो सिला हुआ नहीं रहेगा। ये मखीत जिसे कहते हैं वो सिले हुए कपड़े को कहते हैं, तो मखीत वो नहीं पहनेगा। और यहाँ पर जितनी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की वो सारी की सारी मखीत ही में आती हैं। कमीस हो, सिरवाल हो, इसी तरह बरानिस हों या बरानिस हों या खिफाफ हों, ये सारी की सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की हैं। अब यहाँ पर जो बात है कि निक़ाब औरत नहीं पहनेगी, तो मतलब ये है, ऐसा भी नहीं है कि मर्द हजरात गुज़र रहे हों तो ये अपने चेहरे को खुला रख कर ही गुज़रेगी, बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास लोगों का गुज़र होता था मर्द हजरात का, तो हम लोग काफ़िलों के गुज़रने की वजह से हम लोग उस वक्त अपने घूंघट को सामने ला लेते थे। तो इस तरह आदमी अगर कोशिश करे कि ऐसा ना हो कि औरतों ही के जानिब जाए या औरतों का सामना करना पड़े, और औरतों के सामने अगर मर्द आ जाए तो औरत कोशिश करे कि अपना घूंघट थोड़ा सा सामने करे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जिस तरह आम बाज़ारों में या दीगर जगहों में निक़ाब औरतें पहनती हैं वैसा इसमें नहीं पहनेंगी। यहाँ पर और एक चीज़ कि पहनना जिसको कहते हैं वो मना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी एक चादर इस्तेमाल करता है सोने के टाइम में, अब हालत इहराम में है, अब वो सोना चाह रहा है, तो क्या अगर कोई ऐसी चादर जो ओढ़ी जाती है, तो क्या अगर वो उसको इस्तेमाल करे और उसके अंदर सिला हुआ हो, यानी वो शाल सिली हुई हो, चादर सिली हुई हो, तो उसका क्या हुक्म होगा? जी मशाइख बताएं। अगर एक आदमी सोने के वक्त में हालत इहराम में चादर ओढ़ना चाह रहा है, वो चादर सिली हुई है, तो क्या है उसका क्या हुक्म है? क्या वो ओढ़ सकता है या नहीं ओढ़ सकता है? बताएं मशाइख। जी ओढ़ सकता है। ओढ़ सकता है, जी सही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया। ये जो कमीज़ है या सिली हुई चीज़ें हैं, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया। पहनना आप जानते हैं, जिससे आप सतर पोशी करते हैं उसको कहते हैं पहनना। जो आदमी सर्दी के लिए ओढ़ रहा है चादर, वो पहनने में नहीं आएगा। तो इस तरह ये सर्दी के दिनों में कभी हज आ जाता है, तो अब उनको ये नहीं कहेंगे कि आप चादर ना ओढ़ें, जो इहराम है वही काफ़ी है, उसी पर इक्तिफ़ा करें। लेकिन अगर सख्त सर्दी इतनी सख्त पड़ रही है कि अब अगर आदमी कुछ ना ओढ़े और कुछ इस्तेमाल ना करे, कानों को ना ढाके, सर को ना ढाके, तो उसके शदीद बीमार होने का अंदेशा है। तो फिर ऐसी सूरत में वो आदमी ओढ़ लेगा सर पे या
ٹوپی پہن لے گا لیکن اس کا فدیہ ادا کرے گا اس صورت میں جب کہ سخت بیماری کا اسے اندیشہ ہو، سخت سردی کی وجہ سے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سخت سردی کے عالم میں سخت کڑاکے کی سردی جو برداشت کے باہر ہو، ایسی صورت میں اس کو یہ ضرورت پیش آ سکتی، ورنہ محرم کے لیے سر پہ کسی چیز کا ڈالنا، ٹوپی، کپڑا، دستی، اس طرح کوئی بھی چیز ڈالنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، مشاہد، تو شاید یہاں تک یہ جی میٹنگ شکریہ. ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگ ان دو حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز چھٹی ہوگی تو انشاءاللہ پھر مزید تیسری حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے دوبارہ، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، کوئی سوال ہے شیخ فضیل صاحب کے پاس؟ جی فرمائیں شیخ۔ شیخ یہ قرن المنازل بولتے نا، یہ طائف کو ہی بولتے کیا شیخ؟ ہم لوگ یہاں سے گئے تو طائف میں ہی عمرہ کا جو احرام باندھتے ہیں طائف سے باندھتے ہیں نا، نہیں تو نہیں، طائف ہی قرن قرن المنازل ہے کیا؟ المنازل جو ہے طائف سے تھوڑا پہلے ہے۔ قرن اچھا جی المنازل طائف سے جی تھوڑا پہلے ہی ہے۔ ہم لوگ قرن المنازل میں احرام باندھ لیتے ہیں، جو نجد کے راستے سے جو لوگ جا رہے ہیں، بعد میں جب گزر ہوتا ہے تو راستے میں طائف لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ نجد کیا کہاں سے ہے شیخ؟ نجد مطلب یہ سمجھ یہ نہیں پورا آیا۔ علاقہ، یہ جو یہاں سے جو